ہم ایک ایسے انسان کی بات کریں گے جس نے مسلمانوں کو اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچایا کہ مسلمان کبھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ شروع میں وہ پاکستان کی تحریک میں بھی شامل رہا، لیکن جیسے ہی پاکستان بنا 1948 میں اس نے بنگلہ زبان کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ 1949 میں انہوں نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر کے عوامی مسلم لیگ بنائی۔ 1950 سے مشرقی پاکستان میں طلبہ کا ایک قومی کنونشن ہوا جس میں ایسے ہی آئینی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کی شروعات بڑی حد تک آئندہ آنے والے سالوں میں پیش آنے والے 6 نکات سے ملتی تھی۔ 1954 کے انتخابات میں مسلم لیگ کے مقابلے کے لیے عوامی لیگ اور کرشک سرامک پارٹی کا اتحاد جگتو فرنٹ نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا۔ تاریخ کی عظیم ستم ظریفی ہے کہ جب خواجہ ناظم الدین مشرقی پاکستان کی وزارت اعلیٰ سے جمپ لگا کر قائد کی رحلت کے بعد گورنر جنرل بنے تو انہی کی خواہش پر حسین سہروردی کو نظر انداز کر کے نور الامین کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور پھر چوتھائی صدی بعد 1971 میں بھی عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کو نظر انداز کر کے نور الامین کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا، جبکہ بھٹو مرحوم نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھے۔ ظہور بنگلہ دیش کے بعد بھٹو صاحب باقی ماندہ پاکستان کے صدر بنے تو نور الامین کو نائب صدر بنایا گیا۔ متحدہ محاذ کی یہ کامیابی بڑی مختصر مدت کے لیے تھی، تاہم بعد میں سہروردی، شیخ مجیب الرحمان اور 12 دوسرے ارکان پاکستان کی دوسری آئین ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے، جس دور میں 1956 کے آئین کی تدوین ہوئی۔ اس دور میں شیخ مجیب الرحمان اسمبلی میں بڑے متحرک اپوزیشن ممبر تھے۔ ان کی اس دور کی تقریروں کا جائزہ اور مطالعہ کیا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ بنگال پر حاکمیت کا بڑے تلخ انداز میں ذکر کرتے تھے اور اپنے لوگوں کے ظالمانہ اتصال کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی مغربی پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کے خلاف نفرت جڑیں پکڑ رہی تھی۔ ستمبر 1956 میں مرکز میں عوامی لیگ کے حسین سہروردی کی حکومت تھی اور مشرقی پاکستان میں عطاء الرحمان خان کی حکومت تھی۔ اس صوبائی وزارت میں شیخ مجیب الرحمان وزارت تجارت و صنعت مقرر ہوئے اور پھر سہروردی صاحب نے شیخ صاحب کو اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جھگڑے کے سبب وزارت سے الگ کر دیا۔ دسمبر 1955 میں مشرقی پاکستان کی ہائی کونسل کی تجویز پر مسلم عوامی لیگ میں سے مسلم کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ 1957 میں مولانا باشانی اپنے ساتھیوں سمیت پارٹی سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت نیشنل عوامی پارٹی قائم کر لی۔ اس زمانے میں قوم پرست نوجوان نسل کی زیر قیادت زیادہ متحرک ہو گئے۔ انہیں ہندوؤں کی اشیر بات حاصل تھی۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں آزادی سے پہلے کی ہندو احتسالی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور آخر یہی گروپ مجیب الرحمان کی قیادت میں پارٹی کے لیے ہارڈ کور ثابت ہوا، جو کہ علیحدگی پسند تھے۔ اکتوبر 1958 میں ایوب خان نے مارشل لگایا تو دیگر سیاستدانوں کے ساتھ مجیب الرحمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ 1962 میں تک نظر بند رکھا گیا تاکہ ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی۔ 1963 تک مجیب الرحمان کی سیاست سیاسی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے برعکس اتفاق کے ایڈیٹر تفضل حسین عرف مانک میاں سیاسی لحاظ سے زیادہ جانے سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو مرحوم اپنی کتاب عظیم المیہ میں لکھتے ہیں، میری شیخ مجیب الرحمان سے پہلی ملاقات 1955 میں کراچی میں سہروردی کے ڈیرے پر ہوئی۔ اس کے بعد 1963 میں دوسری ملاقات ہوئی جب وہ نظر بندی سے رہا ہوئے تھے۔ یہ ملاقات ڈھاکہ کے شاہ باغ ہوٹل کی لابی میں ہوئی تھی۔ اس میں مجیب نے آئندہ کے لیے سیاست سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ وہ مشرقی پاکستان کے گورنر ذاکر حسین کو مطعون کر رہے تھے، جن کی شرارت پر ایوب خان نے انہیں گرفتار کیا تھا۔ 1964 کے صدارتی انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان نے محترمہ فاطمہ جناح کی مدد کی تھی۔ 1965 کی جنگ کے دوران گورنر منعم خان مرحوم نے مشرقی پاکستان کے لیڈروں کی کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان بھی شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے گورنر منعم خان کو مشورہ دیا کہ وہ آزاد بنگال کا اعلان کر کے صدر بن جائیں۔ قیوم خان کی جماعت سرکاری مشینری کی تمام تر حمایت کے باوجود محض چند سیٹیں لے چکی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان نے 10 جنوری 1971 کو اپنی رہائش گاہ کے باہر جمع ہونے والے ہنگامی ورکروں سے کہا تھا کہ تمہیں بنگلہ دیش مبارک ہو۔ اگر تم لوگ عوامی لیگ کو اس قدر بھاری مینڈیٹ سے کامیاب نہ کراتے تو وہ مغربی پاکستانی تمہیں کتے کی موت مار دیتے۔ اس سے پہلے 3 جنوری کو عوامی لیگ نے ریس کورس گراؤنڈ میں جشن فتح منانے کے لیے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ وہاں شیخ مجیب الرحمان نے اپنے تمام اراکین سے حلف لیا کہ اگر کوئی بھی 6 نکات سے منحرف ہوا تو عوام اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 27 جنوری
سے 30 جنوری تک بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات ہوئے تو بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ وہ 6 میں سے 5.5 نکات کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ شیخ مجیب الرحمان آدھے نقطے پر بھی مفاہمت کرنے کو تیار نہ تھے۔ بھٹو نے آئینی ساز اسمبلی کے 3 مارچ کو ہونے والے اجلاس میں شرکت سے بھی انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ڈھاکہ میں آئین مرتب کرنے کے بجائے آئین تسلیم کرنے نہیں جا سکتے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے چند ساتھیوں کو اجلاس ملتوی ہونے کی صورت میں مسلح جدوجہد کرنے کی غرض سے بھارت بھیج دیا۔ مشرقی پاکستان میں امن کی صورتحال پہلے ہی مقدر تھی۔ ہڑتالوں کا سلسلہ تو جاری تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ لوٹ مار، آتش زنی کے واقعات بھی ہونے لگے اور ڈھاکہ میں کرفیو لگا دیا گیا۔ یحییٰ خان نے مغربی پاکستان لیڈروں کے مشورے سے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا، جس میں شیخ مجیب الرحمان نے شرکت کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک بڑے جلسہ عام میں شرکت کی پیشگی شرائط طے رکھ دیں۔ وہ اس طرح تھیں: ملک سے مارشل لا اٹھا لیا جائے، فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے، اقتدار اعلیٰ کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیا جائے، مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کی فوج بھیجنے کا سلسلہ بند کیا جائے، مشرقی پاکستان امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا فرض بنگالی پولیس کو سونپ دیا جائے، مشرقی پاکستان میں فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اسی جلسے میں شیخ مجیب الرحمان نے تحریک عدم تعاون کا اعلان کیا اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ ٹیکس ادا نہ کریں، سرکاری اور نیم سرکاری ہڑتال کریں، تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں، بینک یا دیگر ذرائع سے رقوم مغربی پاکستان نہ بھیجی جائیں۔ بنگالیوں کو تلاش کر کے قتل کیا جا رہا تھا اور فوج پر حملے ہو رہے تھے۔ جنرل یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کرنے ڈھاکہ پہنچے۔ شیخ مجیب الرحمان صدر یحییٰ خان کو یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ ایک مہمان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یحییٰ خان کو اپنی تیار کردہ ایک آئینی دستاویز دی، جس پر دستخط کرنے کے لیے انہیں 48 گھنٹے کی مہلت دی گئی اور اس میں مشرقی پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش لکھا گیا تھا۔ مجیب کا کہنا تھا کہ اب ہمارے مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا، دوسری کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ انہی دنوں فوج کی نقل و حرکت روکنے کی کوشش میں فوج کے ساتھ تصادم کا ایک بڑا واقعہ ہو گیا، جس میں بھاری جانی نقصان ہوا، جس کے بعد یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنے اور علیحدگی پسندوں کے خلاف ایک بڑی آپریشن کی منظوری دی۔ دوسری طرف بھارتی سفارتکاروں نے کلکتہ میں عارضی طور پر قائم کیے گئے ریڈیو اسٹیشن سے آزادی کے ترانے نشر کرنے شروع کر دیے۔ شیخ مجیب الرحمان کی ایک ریکارڈ شدہ تقریر بھی بھارت پہنچائی جا چکی تھی، جس میں آزاد بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس تقریر میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک مغربی پاکستانیوں کو قتل یا قید نہیں کر لیا جاتا۔ 25 اور 26 مارچ 1971 کی درمیانی شب شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو پاکستان دشمن تحریک عدم تعاون کو غداری کے مترادف قرار دے دیا گیا۔ فوج نے صوبے بھر میں موجودہ مکتی باہنی کے اڈوں پر حملے کیے۔ عوامی لیگی لیڈر بھاگ کر بھارت کی سرحدی علاقوں میں موجود کیمپوں میں چلے گئے۔ یحییٰ خان نے عوام کو اطمینان کے لیے 28 اگست کو ڈاکٹر مالک کو مشرقی پاکستان گورنر نامزد کر دیا اور ٹکا خان کی جگہ A.K. نیازی کو ناظم مارشل مقرر کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں جرائم کے مرتکب افراد کو عام معافی دے دی گئی۔ جنرل یحییٰ خان یہ بھی جانتے تھے کہ بھارت نومبر دسمبر میں پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے اور اس کے بارے میں وہ عالمی برادری کو آگاہ کر چکے تھے، لیکن کسی بھی ملک نے بھارت کی سرگرمیوں کی مذمت نہ کی، جس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ بھارتی فوجیوں نے مشرقی پاکستان کا محاصرہ کر لیا اور 22 نومبر کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان افواج کی ایک طرف بھارتی فوج کا سامنا، دوسری طرف تربیت یافتہ بنگالی جو غدار تھے، ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپ رہے تھے۔ اس نازک وقت پر پاکستان کے 20 سالہ اتحادی امریکہ نے بھی پاکستان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ 16 دسمبر 1971 کی صبح پاکستان کی افواج بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ اس سے پہلے 10 دسمبر کو نئی دہلی میں نام نہاد بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ایک دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ بھارتی فوج اور مکتی باہنی ایک متحدہ کمان کے تحت کام کریں گی۔ اسی دوران ایک بغاوت کا مقدمہ جو تھا وہ شیخ مجیب پر چلایا گیا۔ اب آپ نے سن لیا کہ اس نے کیا حرکتیں کی تھیں۔ وہ ایک طرف تو کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا، دوسری طرف انڈیا کے ساتھ معاہدے کر رہا تھا، اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا تھا، اپنے ڈاکومنٹس کے اندر بنگلہ دیش لکھ رہا تھا۔ اس پر ایک مقدمہ چلایا گیا اور اس کا فیصلہ تو ہمارے سامنے نہیں آیا،
لیکن یہ ضرور ہوا کہ جب وہ یہاں سے آزاد ہوا، کوتے ڈھاکہ کے بعد شیخ مجیب الرحمان پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر ذوالفقار علی بھٹو کے مہمان رہے۔ مسٹر بھٹو نے ہر ممکن کوشش کی کہ شیخ مجیب الرحمان کو اس بات پر راضی کر لیں کہ پاکستان کے دونوں حصے ایک مرتبہ پھر متحد ہو جائیں، لیکن شیخ مجیب الرحمان کا ایک ہی جواب تھا کہ میں تو یہاں ہوں، وہی لومڑی والا جواب جو تھا، مجھے مشرقی پاکستان کی صورتحال کا علم نہیں، میں وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ وہاں کیا حالات ہیں، پھر ہی نتیجے پر پہنچ سکوں گا۔ چنانچہ چند دن کے بعد بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو لندن کے لیے روانہ کر دیا۔ مسعود وہاں سے سیدھے انڈیا پہنچے اور دہلی پہنچے، جہاں بھارتی فوجی دستے نے انہیں سلامی دی، جس کے بعد انہوں نے اندرا گاندھی سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر ڈھاکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔